دوستوں، موجودہ وقت میں اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو دوسرے مذہبوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن دوستوں، مسلمانوں کے اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا کے مسلمان دو گروپ میں بٹے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک گروپ کو شیعہ کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے گروپ کو سنی کہا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف سنی مسلمان 80% ہے تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کی تعداد صرف 20% ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے چلتے دنیا بھر میں موجود زیادہ تر مسلم کنٹریز میں سنی مسلمانوں کی ہی اکثریت ہے۔ ایران، عراق اور یمن جیسے کچھ ایسے ملک بھی ہیں جہاں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ دوستوں، اگر ہم بات کریں اپنے ملک یعنی ہندوستان کی، تو ہندوستان میں موجود ٹوٹل مسلم آبادی میں لگ بھگ 86% آبادی سنی مسلمانوں کی ہے۔ مگر دوستوں، اب اہم سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک ہی مذہب کو ماننے والے یہ مسلمان دو گروپس میں کیسے بٹ گئے، اور ایسی کون کون سی باتیں ہیں جو ان دونوں گروپس کو یعنی شیعہ اور سنی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ بناتی ہیں۔ ہمارے چینل کے متجسس دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک سے جڑے ہر ایک بات کو جانیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ ان دونوں گروپس میں بہت بڑے بڑے فرق ہیں، جس کی وجہ سے ماضی میں ان کو دو گروپس میں بانٹنا پڑا، ورنہ پہلے تو اس طرح کا کوئی بھی گروپ موجود نہیں تھا۔ شیعہ اور سنی گروپس میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ کلمے کو لے کر ہے، جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حضرت علی اللہ کے ولی ہیں اور رسول اللہ کے وصی اور بلا فصل ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ مسلمانوں کے کلمے میں اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ حضرت علی کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کلمے کے آخری حصے میں حضرت علی کو رسول اللہ کا خلیفہ بتایا گیا ہے، وہ بھی بلا فصل یعنی بنا کسی فاصلے کے۔ اس بات پر بھی صرف شیعہ مسلمانوں کا ہی عقیدہ ہے، کیونکہ سنی مسلمان حضرت علی سے پہلے بھی تین اور خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو مانتے ہیں۔ دوستوں، اب ہم اگر بات کریں قرآن کے بارے میں کہ شیعہ اور سنی مسلمانوں کا قرآن الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے، تو اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اگر ہم عربک کے حساب سے دیکھیں گے تو دونوں کا قرآن ایک ہی ہے، لیکن جب بات ترجمے یعنی ٹرانسلیشن کی آتی ہے تو دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ شیعہ مسلمانوں نے الگ طرح سے کر رکھا ہوگا اور سنی مسلمانوں نے الگ طرح سے کر رکھا ہوگا۔ دوستوں، اب بات آتی ہے نماز کی، جہاں ایک طرف سنی مسلمان پانچوں وقت کی نمازوں کو الگ الگ وقت میں ادا کرتے ہیں، تو وہیں شیعہ مسلمان اپنی کچھ نمازوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں اور ساری نمازوں کو صرف 3 وقتوں میں ہی ادا کر لیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ نماز پڑھنے کا طریقہ یعنی تحلیمہ، رکوع اور سجدے میں بھی تھوڑا بہت فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستوں، رمضان آنے سے پہلے ہی جہاں ایک طرف سنی مسلمان تراویح کی تیاریاں اور باتیں کرنے لگتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمانوں میں تو تراویح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ شیعہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ تراویح ایک بدعت ہے جسے سنیوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر کے ذریعے سے شروع کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں گروپس میں ایک فرق امام مہدی کو لے کر ہے۔ اس بات کو تو پوری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی جو آخری خلیفہ ہوں گے وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے اور ہماری دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر کے اپنی ایک خلافت قائم کریں گے۔ لیکن دوستو، اس معاملے میں سنی مسلمانوں کا ماننا ہے کہ امام مہدی قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، ان کی پرورش ہوگی اور پھر صحیح وقت آنے پر ہی وہ حضرت امام مہدی کے طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ مگر شیعہ مسلمانوں کے حساب سے تو حضرت امام مہدی قیامت کے دور میں پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو دنیا میں آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں سالوں سے دنیا میں ہی ایک غار یعنی گفا کے اندر محفوظ ہیں، جو کہ صحیح وقت آنے پر ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے، یعنی پیدا نہیں ہوں گے بس ظاہر ہوں گے۔ دوستو، ان دونوں گروپس میں ایک نا اتفاقی حضرت علی کو لے کر بھی ہے، کیونکہ شیعہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت علی شیر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی جو نبی اور رسول ہیں ان سے بھی زیادہ افضل ہیں، جبکہ سنی مسلمان اس بات کو پوری طرح ریجیکٹ کرتے ہیں، یعنی سنی مسلمان حضرت علی کو داماد رسول اور اسلام کے ایک خلیفہ کے طور پر ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ دونوں گروپس میں محرم کو منانے اور طلاق وغیرہ لینے
کرنے کے طریقے میں بھی کچھ فرق دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔